to go in the court, pay or otherwise go in jail. کوئی اور راستہ نہیں تھا. 30ویں رات آ گئی, درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا, آنکھیں بند ہوئی, قسمت پھر جاگ اٹھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام came in his dream and told, do not worry, go to the Ali bin Isa, he's a minister, ask him that pay my loan. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام sent me towards you, نبی پاک نے تمہاری طرف بھیجا. تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں چلا تو جاؤں گا, but if Ali bin Isa asked me about any evidence, any proof that how I confirm that you are came with the message of Rasulullah alayhi salatu wasalam, then Nabi Pak alayhi salatu wasalam gave him evidence. پیارے آقا نے ایک نشانی بتائی, ایسا کرو علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ ڈیلی ان دا مارننگ آفٹر فجر صلاح یور ہیبٹ از پریئنگ 5000 ٹائم درود پاک, اور جب تک درود پاک کا کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوتی ہے آپ کسی اور سے بات نہیں کرتے ہیں, اور یہ سیکرٹ only you know and your Allah Azza wa Jal knows. Nobody knows this secret. اب یہ بڑا ہیپی ہو گیا کہ now I have a evidence, I have a proof, and he went in the court of Minister Ali bin Isa. Minister sat with his friends. He go in his house and ask, I want to meet with you and have a message for you. اس نے پوچھا اچھا بتاؤ کس کا پیغام لائے ہو. وہ بندہ کہتا ہے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا. What is the message? Message is this, that I have owe the loan for 3,000 dinar and I have to pay today, otherwise I will go in jail. And Nabi Pak alayhi salatu wasalam told me that you will pay my loan. He said, okay, I will pay your loan, but how I know that Rasul Pak alayhi salatu wasalam sent it to you towards me? Is there any evidence, any proof? وہ دیوانہ کہتا گھبراؤ نہیں, نشانی بھی لے کر آیا ہوں. آقا علیہ السلام نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے, میرے پاس ایویڈنس بھی ہے. I have a proof that your habit is that daily you recite after namaz fajr 5000 times درود پاک, and before completion of your 5000 counting آپ کسی سے بھی بات نہیں کرتے ہیں, اور یہ ایسا سیکرٹ ہے جو آپ کو پتا ہے اور آپ کے رب کو پتا ہے. اچھا یہاں تھوڑا سا رکتے ہیں. وہ وزیر بھی کیسا عاشق رسول تھا, پہلے زمانے کے منسٹر بھی کیسے تھے کہ درود پڑھ رہے ہیں کسی کو بتا نہیں رہے, سیکرٹ وہ جانے رب جانے. اے موریشس کے اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, ہماری نیکیاں ایسی کتنی ہیں جو صرف میں جانوں اور رب جانے. ہم تو نیکی کریں تو پیٹ پہ درد شروع ہو جاتا ہے, یار کسی طرح بتاؤں تو صحیح سامنے والے کو کتنے درود پڑھتا ہوں, کتنی تلاوت کرتا ہوں, کتنے حج کیے ہیں, کتنے عمرے کیے ہیں, سب کو بتانا ہے. کیوں بتانا ہے بھائی؟ وہ کیسا عاشق رسول منسٹر تھا. Nobody knows about this good deed. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب جب ایک عاشق رسول نے سنا کہ حضور نے بھیجا ہے اور حضور نے نشانی بتائی کہ میں 5000 بار درود پڑھتا ہوں, سبحان اللہ, اس کا مطلب میرے درود حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں, ایکسپٹ ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. وہ تو جھوم اٹھا نا, فوراً اپنے گھر گیا, واپس آیا, کہتے 3000 دینار فار دا آرڈر آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. لبیک یا رسول اللہ, پہلے تو آپ یہ لے لیجئے. ایک اور 3000 دیے. کہتا ہے دیز 3000 دینار, اتنی پیاری خبر, اتنی گڈ نیوز لے کر میرے گھر آئے ہو, اس خوشخبری کے شکرانے میں یہ 3000 لے لو. another 3000 لو. اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار, کوئی بزنس شروع کرو, اور ایک پرومس کرنا اب لائف میں, زندگی میں جب بھی کوئی کام پڑے, آئی ایم یور بردر, کسی اور کے پاس مت جانا, سیدھا میرے پاس آنا, آئی ول ہیلپ یو. اللہ اکبر. وہ دیوانہ جو تھوڑی دیر پہلے جیل جانے کے ڈر میں تھا, ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ڈیٹ میں تھا, اب 9000 دینار لے کے کورٹ میں جا رہا ہے. جاتے ہی اس نے کیا کیا, جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 دینار دیے. او جج, آئی گاٹ مائی منی, ٹیک دس منی اینڈ پے مائی فرینڈ, دا کیس از کلوز. جج کہتا ہے پہلے پیسے تو ٹھیک ہے تم لے آئے, بٹ یو ٹولڈ می بفور 30 days you have no business, you have nothing to do, from where you get this big amount. تم تو کہتے تھے کاروبار ہی نہیں ہے, سب ختم ہو گیا, پیسے کدھر سے لایا؟ اب اس دیوانے نے بھری عدالت میں اپنا واقعہ سنانا شروع کر دیا. زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو,
اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ سارا واقعہ سنایا کہ میرے پاس تھا کچھ نہیں، کوئی پیسے نہیں تھے، بس میں درود ہی پڑھتا رہا، درود ہی پڑھتا رہا۔ حضور خواب میں آئے، مجھے وزیر کے پاس بھیجا، وزیر نے پیسے دے دیے۔ اللہ اکبر۔ جج بھی کیسے عاشق رسول ہوتے تھے، وہ جج کیا کہتا ہے، رکو رکو، اپنے چیمبر میں گیا۔ He came after a while and 3,000 dinar he gave to this person again۔ وہ کیا کہتا ہے، جج سارا ثواب علی بن عیسیٰ ہی لے جائے گا، میں بھی تو اپنے حضور کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ I will pay your debt۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وہ جو فرینڈ تھا جس نے کیس کیا تھا، جس نے اس دوست پر کیس کیا تھا لون کے لیے، وہ کہتا ہے جج صاحب ہولڈ، پلیز ہولڈ، یہ ساری سٹوری سننے کے بعد میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں، میں قرضہ کس بات کا لوں گا، پیپر لائیے، میں اپنے بھائی کا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب جو عاشق رسول تھا وہ کہتا ہے جج صاحب ناؤ مائی لون از کلیئر، سو ٹک یور 3,000 بیک، آپ نے جو پیسے دیے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ جج کہتا ہے جو پیسے سرکار کے نام پہ نکالے وہ واپس نہیں لینے، یہ 3,000 بھی تم ہی لے جاؤ۔ وہ بندہ جو ایک رات پہلے 3,000 دینار کے ڈیٹ میں تھا، قرض میں تھا، 12,000 دینار لے کر اپنے گھر کو جا رہا ہے۔ ابھی نعت کا شعر سن رہے تھے نا، میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں مدنی نے، دریا بہا دیے ہیں دنیا میں۔ If you have problem and you ask somebody to please help me, I need 100,000 rupees، تو کیا کہتا ہے اتنے پیسے لے کے کیا کرو گے، 5,000 لے لو، 10,000 لے لو، لاکھ مانگو تو مشکل سے کوئی قریبی بندہ ہو تو 10,000 مشکل سے ملتے ہیں، اور آقا سے قطرہ مانگو تو دریا ملتا ہے۔ میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں مدنی میں، دریا بہا دیے ہیں دور دے، بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے، بہا دیے ہیں۔ Actually, درود پاک is the key of success. If you are in problem, if you are in trouble, if you are in debt, if you are in sickness، بیماری ہے، پریشانی ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ آقا کی نگاہ کرم ہو جائے نا تو پھر سارے دکھ، سارے درد دور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں، اسی کلام میں لکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، چل بجھا دیے ہیں مدنی میں جلنے تھے، بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، چل بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، the first message of this اجتماع، please take this seriously، recite درود پاک in abundance، کثرت سے پڑھیں۔ موبائل فون پر، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ٹائم نکالیں اس سے، اس کو دور کریں۔ اللہ کے ذکر اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے میں اپنے ٹائم کو بیزی کر لیں، انشاءاللہ you will get برکات۔ آپ فیل کریں گے آپ کی مشکلیں دور ہو رہی ہیں، آپ کے ٹینشن ریلیز ہو رہے ہیں، آپ کے غم دور ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینے جانا ہے
تو کثرت سے درود پاک پڑھیں. حضور کی زیارت کرنی ہے پھر بھی کثرت سے درود پاک پڑھیں. اتنا پیارا وظیفہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس ٹاپک پر میں نے آپ سب سے بات کرنی ہے, today's topic is very important. Nowadays people used to talk about their rights. دنیا میں جہاں بھی جائیں بندہ کہتا ہے بھائی سٹیزن کے رائٹس ہوتے ہیں, ویمن کہتی ہے عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں, مرد کہتے ہیں مردوں کے حقوق ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے رائٹس ہوتے ہیں. Everybody is fighting for the rights. I need my whole rights. And you know, as a ummati, as a Muslim, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام have rights upon us. کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک کے امت پر کیا حقوق ہیں؟ جی ہاں, ہم اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ٹرانسلیشن, بے شک تمہارے پاس وہ رسول, تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے. If you go in difficulty, رسول پاک علیہ السلام feel pain for you. اور فرمایا تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے, مسلمانوں پر بہت ہی نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں. میرے آقا وہ ہیں جو راتوں کو جاگ کر امت کے لیے دعائیں کرتے. میرے آقا وہ ہیں جو امت کے غم میں آنسو بہاتے. نبی پاک کیسے مہربان آقا ہیں جو معراج کی رات بھی ہمیں نہ بھولے اور محشر کے دن بھی گناہگار امتیوں کو تلاش کر کر کے جنت میں لے جائیں گے. اعلی حضرت کہتے ہیں نا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ارے آقا تو وہ ہیں جو کسی موقع پہ ہمیں انہوں نے نہیں بھلایا مگر اب امتی بنا دیا گیا. You know how fortunate we are. کبھی امیجن کیا آپ نے؟ مثال دیتا ہوں. there is a question. ہم پر سب سے بڑی مہربانی پتہ ہے کیا ہوئی ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. آپ موریشس میں رہتے ہیں, 12-13% مسلمان ہیں, یا کتنے سارے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں. میں اور آپ مسلمان ہو گئے, اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ کیا ہم میں سے کسی نے پیدا ہونے سے پہلے دعا کی تھی کہ او اللہ پلیز give us birth in the Muslim family? No, we don't know. Allah gave us blessing. اللہ نے یہ مہربانی فرمائی. ہم کسی غیر مسلم کے گھر بھی تو پیدا ہو سکتے تھے. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. آنکھ کھلی تو ماں باپ مسلمان, کانوں میں پہلی آواز اذان کی. کتنی بڑی مہربانی. اور ایک اور کرم نوازی پتہ ہے کیا ہوئی؟ ہم ایمان والے تو ہوئے مگر آج سے 3-4 ہزار سال پہلے پیدا ہو جاتے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں, حضرت موسیٰ کے زمانے میں, ان کے بھی تو امتی مسلمان تھے, ایمان والے تھے. مگر ہم پر اللہ نے کرم یہ کیا کہ ایمان والا بھی بنایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی بنا دیا. And you know the importance of the ummati of Rasulullah alayhi salatu wasalam. Once Hazrat Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam recited, Torah Sharif. وہ تورات تلاوت کر رہے تھے اور تورات پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر تلاوت کرتے ہوئے آیا کہ ایک ایسی امت آنی ہے کہ جو امت نیکی ایک کرے گی. They will perform one good deed and they will get reward of 10 good deeds. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ پلیز make that امت as my امت. اللہ وہ امت میری امت کر دے. اللہ replied, O Musa, that is the ummat of my last prophet alayhi salatu wassalam. That will be ummat of my last prophet. حضرت موسیٰ پھر تلاوت کرنے لگے. آگے آیا کہ ایک ایسی امت آئے گی, گناہ کرے گی, توبہ کرے گی, اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. کہ یا اللہ پلیز میک دس امت ایز مائی امت. Replied from Allah subhanahu wa ta'ala, O Musa, that will be the ummat of my last prophet alayhi salatu. آگے جا کے پھر پڑھتے ہیں ایک امت ایسی آئے گی جن پر قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب نازل ہوگی. یا اللہ پلیز میک دس امت ایز مائی امت. اللہ فرماتا اے موسیٰ وہ میرے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. حضرت موسیٰ پتہ ہے پڑھتے گئے, جب جب سوال کرتے جواب یہی آتا گیا. آخر میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا پھر مجھے بھی آخری نبی کا امتی بنا دے. حضرت موسیٰ desired
to be a ummati of the last prophet alayhi salatu wassalam, and you and me are the ummati of Nabi Pak alayhi salatu wassalam without asking. है कोई जिसने तौबा दुआ की थी पैदा होने से पहले कि अल्लाह पैदा कीजिए तो आखिरी नबी की उम्मत में पैदा करना? नहीं, अल्लाह ने मेहरबानी की। बट क्या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इतना बड़ा इनाम मिला तो कोई तो देखे ना। मॉरिशस में रहते हैं, सम ऑफ यू हैव मॉरिशियन पासपोर्ट, व्हेन यू बिकम अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री यू हैव सम राइट्स टू फॉलो, टू ओबे, दैट दीज आर द रूल्स ऑफ मॉरिशस, मस्ट फॉलो, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू लिव हियर। आपने कहीं कोई ओथ लिया होगा, कोई फॉर्म पे साइन किया होगा कि बीइंग अ मॉरिशियन नेशनल आई विल फॉलो दीज रूल्स। दुनिया का दस्तूर है। यार आखिरी उम्मत में आ गए हो तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। आज सुनिए, काजी इयाश रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी मशहूर जमाना किताब शिफा शरीफ, उसमें 8 राइट्स लिखे हैं, 8 हुकूक रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम राइट अपॉन हिज उम्मा। ये उनका हक है हम पर, है ना। नई बात, कई लोग कहेंगे यार तो पहली बार सुन रहे कि हुजूर पाक के भी कुछ राइट्स हैं हम पर। जी, और ये राइट्स हमें फॉलो करने, वी हैव टू। आज मैं आपके सामने वो 8 हुकूक बयान करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। हैं, हर पहले मैं लिस्ट बयान कर देता हूं, फिर उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। 8 हुकूक क्या है? नंबर 1, ईमान बिर रसूल, रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना। नंबर 2, इत्तिबाए सुन्नत रसूल। नंबर 3, इताअत रसूल, टू फॉलो रसूल पाक अलैहिस्सलाम। नंबर 4, मोहब्बत रसूल, है रसूल पाक से लव, इफेक्शन, मोहब्बत करना। नंबर 5, ताजीम रसूल, रिस्पेक्ट ऑफ रसूलुल्लाह अलैहि, इट इज द राइट ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम ऑन अस। नंबर 6, मदह रसूल, टू प्रेज रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम। नंबर 7, दुरूद शरीफ। And the 8th right of Rasulullah ﷺ is to visit his Roza Anwar in Madina Munawwara. कब्र अनवर की जियारत को जाना ये हक है रसूल पाक अलैहिस्सलाम का उम्मत पर। अब आइए जरा बारी बारी एक एक हक पर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। नंबर 1, ईमान बिर रसूल। एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी आर सो लकी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहला राइट हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर रहे हैं क्योंकि हम ईमान रखते हैं। याद रखिए, जिस तरह अल्लाह को एक मानना जरूरी है, इसी तरह हमारे ईमान की कंप्लीशन के लिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को लास्ट प्रॉफिट मानना जरूरी है। याद रखिए, ये अकीदा खत्म नबूवत अपने बच्चे को सिखाइए और इतना मजबूत कर दीजिए कि मुझे कोई नींद से उठाकर भी पूछे कि बताओ आखिरी नबी कौन है, तो हम सब की जबान से निकले मोहम्मदे मुस्तफा, सबसे आखिरी नबी, अहमदे मुजतबा, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी। याद रखिए, ऐसा अकीदा जो ईमान की कंप्लीशन के लिए जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली आज इस अकीदे पर हमला हो रहा है। आज ऐसी लॉबीज आई हैं जो माद अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट होने पर लोगों के दिलों में डाउट पैदा कर रहे हैं। और हम तो इल्म रखते नहीं है ना, अपने बच्चों को इल्म सिखाते हैं। ये हक है नबी पाक अलैहिस्सलाम का कि उन पर ईमान लाया जाए, उनको अल्लाह का आखिरी नबी माना जाए। और एक और बात याद रखिए, ईमान तो मिल गया मगर ईमान की सिक्योरिटी, ईमान की हिफाजत करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हमेशा याद रखें, ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान पैदा हुआ हूं तो आई हैव गारंटी टू डाई विद ईमान। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई ईमान, आई हैव टू मेक दुआ इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमें बार बार दुआ करनी है, फिक्र करनी है कि अल्लाह ईमान पर मौत देना, ईमान सलामत लेकर जाऊं। एक हदीस आप सबने सुनी होगी, इन्नमल अमालु बिन्नियात। ठीक है, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। एक और हदीस है, इन्नमल अमालु बिल खवातीन, अमाल का दारो मदार, द डीड्स आर डिपेंडेबल ऑन योर खातिमा, ऑन योर लास्ट वर्ड्स, ऑन योर लास्ट एक्शन। खात्मा कैसे हुआ, डेथ कैसे हुई, ईमान के साथ या ईमान के बगैर। यू नो, नबी पाक अलैहिस्सलाम यूज्ड टू मेक दुआ, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिका। है दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को
اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. steadfastness I required. اللہ اکبر. کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ we have fear of the protection of ایمان. yes, we think about our expensive car. اگر آپ میں سے کسی کے پاس باہر مرسیڈیز کھڑی ہو یا مہنگی گاڑی کھڑی ہو تو بار بار دھیان جاتا ہوگا یار کوئی اسکریچ نہ لگا جائے, یار کوئی شیشہ نہ چوری کر دے. مجھے نہیں پتا موریشس میں چوری ہوتی ہے کہ نہیں, مگر پھر بھی فکر تو رہتی ہوگی. پیسے جیب میں ہو تو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ رکھتا ہے, پیسے ٹھیک ہے, موبائل بھی ہے, کوئی نکال نہیں گیا. قیمتی چیز ہے تو فکر ہے. سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان. اس کی فکر کہاں ہے؟ اور آج کل ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. مذہبی حلیے میں اسلامک اسکالر بن کر سوشل میڈیا پر آ کر عجیب عجیب انٹرپریٹیشن اسلام کی دے رہے ہیں. میرے رضا نے 100 سال پہلے سمجھا دیا تھا, سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. رکھوالی چور بن گیا, چوروں کو ہی رکھوال بنا دیا گیا. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرا ایمان لوٹنے آیا اور تو ہی سو رہا ہے. ایمان کی حفاظت کریں. ایمان بالرسول یہ پہلا حق ہے, مگر اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. آج کل لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, یار میرا بزنس ہے, میری دوستی ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ اولیاء کرام کے بارے میں بری بات کرتا ہے, مجھے پتا ہے صحابہ کے بارے میں بری بات کرتا ہے, مجھے پتا ہے امہات المومنین کے بارے میں بری بات کرتا ہے, عقیدہ ختم نبوت میں تھوڑا کمزور ہے, مگر حضرت میرا تو کاروبار ہے, میں تو صرف دوستی ہے, کھانا پینا ہے, باقی اس کا عقیدہ اس کا ہے. کمال ہے یار. آپ کے صحابہ کے بارے میں الٹی بات کر رہا ہے, آپ کی دوستی کیسے ہو گئی اس سے؟ اللہ کے ولیوں کے بارے میں بری بات کر رہا ہے جو اللہ کے دوست ہیں, آپ ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو, آپ ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہو, آپ ان کے ساتھ رشتہ داری کر رہے ہو, اور کہتے ہو اس کا عقیدہ اس کا. آپ کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے دوستی کرو گے اس سے؟ تو صدیق اکبر کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ بی بی عائشہ کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ اولیاء کرام کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگے؟ جو ہمارے بزرگوں کے بارے میں بری بات کرے وہ میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے. یہ بے ایمانوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ایمان چھننے کا سبب بنتا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو فرسٹ رائٹ آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپون ہز امہ از ایمان بالرسول. ناؤ کم ٹو دا سیکنڈ ون. دوسرا کیا ہے؟ اتباع سنت رسول. ٹو فالو دا سنت آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ, واٹ از اے بیوٹیفل فارمولا. قرآن نے کمال کی بات فرمائی ہے. دیکھیں کمال, دیکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں, اللہ سے پیار تو ہر مسلمان کو ہوتا ہے, مگر اللہ کا میں محبوب بن جاؤں, تو اللہ کی شان دیکھیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو میں کہوں اس پر عمل کرو تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے. رب نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. فرمایا اے رسول آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. فالو می اف یو لو اللہ سبحانہ و تعالی. اینڈ واٹ ول یو گیٹ, واٹ ول بی دا ریزلٹ؟ اللہ اکبر. فرمایا یحببکم اللہ, تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. رسول پاک کو فالو کرو تو اللہ محبوب بنا لے گا. یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے سمجھائی. اب شاید قرآن کے ترجمے کے بعد زیادہ سمجھ آ جائے گی. میرے رضا کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ارے حضور راضی نہیں تو رب بھی راضی نہیں, اور حضور جس سے راضی ہیں اس سے رب بھی راضی ہے. آئے ہائے سنت رسول. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے کیسی سنتوں پر عمل کیا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کسی درخت کے نیچے سے گزرے اور سر جھکا کر گزرے. کسی نے کہا حضور درخت تو اونچا ہے اور آپ سر جھکا کر گزر رہے ہیں. فرمایا مجھے اور کچھ نہیں پتا, جب میں حضور کے ساتھ گزرا تھا درخت نیچا تھا, میں نے سر نیچے کر کے دیکھا حضور اپنا سر انور جھکا کے گزرے تھے. درخت تو اونچا ہو گیا ہے, میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا. حضرت عثمان غنی ایک بار مسکرائے. کسی نے کہا کیوں مسکرائے حضور, کوئی مسکرانے والی بات تو نہیں ہوئی. کالا فرماتے کچھ اور نہیں پتا. اسی مقام پر حضور کے پاس آیا تھا, حضور کے ساتھ آیا تھا, میرے آقا مسکرائے تھے, بس میں تو حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جن سنتوں پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا صحابہ اس سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہتے چند گھنٹے پہلے اپنی
بے پیاری بیٹی بی بی عائشہ سے پوچھتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ میرے آقا جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے, حضور کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی آپ چاہتے تھے کہ میرا آخری وقت بھی, لاسٹ بریتھ بھی ایسے گزرے جیسے حضور پاک نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا. اتنا سنتوں سے پیار ہے, اور ہم ہیں کہ سنتوں کی فکر ہی نہیں ہے. آج تو ایک عجیب فینومنا بن گیا ہے. کچھ لوگ آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, پتہ نہیں اللہ کرے موریشس والے نہ ہی سنتے ہیں ان کو, ورنہ کنفیوز کرنے آتے ہیں کہ یار سنت ہی ہے. چھوڑ دو بھائی, سنت پہ تو عمل کرنا ضروری نہیں ہے. لوگوں نے دین مشکل کر دیا ہے. بھائی فرض پورا کر لو کافی ہے, واجب پورا کر لو کافی ہے, سنت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارے سید عبداللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, جب مکے مدینے لوگ جاتے ہیں, حج پر جاتے ہیں, تو ایک ہی سوال ہوتا ہے, حضرت یہ کام نہ کریں تو کوئی دم تو نہیں ہوگا, کوئی جرمانہ تو نہیں ہوگا؟ ان کو کہتے ہیں دم تو نہیں ہوگا, البتہ سنت ہے مینا میں رات گزارنا. تو کہتے ہیں سنت ہی ہے نا, چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دیتے ہیں. ولا حول ولا قوت, یعنی سنت کا مطلب لوگوں نے یہ بنا دیا ہے کہ سنت ہے تو چھوڑ دو. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے رسول پاک کی ایک حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ارے سنت سے منہ موڑنے والے سے حضور فرماتے ہمارا رشتہ نہیں, اور جو سنت پر عمل کرنے والا ہے, حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں موریشس آیا, مجھے بتایا بھائی یہاں ایک ساؤتھ ہے ایک نارتھ موریشس ہے, ساؤتھ کا روڈ الگ ہے نارتھ کا الگ ہے. مجھے بتاؤ نا, نارتھ جانا ہو اور ساؤتھ والے ہائی وے پہ سفر کروں, نارتھ پہنچوں گا؟ نہیں پہنچوں گا نا. آپ کہیں عبدالحبیب بھائی آپ نے نارتھ جانا, یو ہیو ٹو ٹیک دا ہائی وے آف نارتھ, وائی یو گوئنگ ٹوورڈ ساؤتھ اف یو وانٹ ٹو گو ان جنہ. Look, نبی پاک علیہ السلام gave us a path, gave us the beautiful highway. He say, کیا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت کی. And what will be the result? ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. If you want to go in Jannah with Rasul Pak alayhi salatu wasalam, should follow the sunnah of Nabi Pak alayhi salatu wasalam. But unfortunately nowadays people come and say don't worry, do not perform sunnah. ارے ان لوگوں کی مت سنو, ہمیں صحابہ کے طریقے پر عمل کرنا ہے جو قدم قدم پر میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں خدا کی قسم دعوت اسلامی نعمت ہے. ارے ہمارا تو دعوت اسلامی کا ہر کام ہی سنتوں بھرا. میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے, یار تمہارا اجتماع بھی سنتوں بھرا اجتماع, بیان بھی سنتوں بھرا بیان, قافلے میں بھی سنتیں سکھاتے ہیں, اتنی سنتوں بھرے پہ کیوں بات کرتے ہو؟ ارے تمہیں برا لگتا ہے تو لگتا رہے, ہم رسول کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ حق ہے نبی پاک کا. ایکچولی اٹ از دا رائٹ آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کے طریقے پر عمل کیا جائے. ویسے ایک سچی بات بتاؤ, غلام آقا کے طریقے پر عمل نہ کرے تو کس کے طریقے پر عمل کرے؟ میں اپنے حضور کو فالو نہ کروں تو کس کو فالو کروں؟ آج تو یقین کریں, میں آپ کو طریقہ بتاؤں, آج کا نوجوان بلیو کریں, یہ ماڈرن نوجوان سے مل کر گھبراہٹ ہوتی ہے کبھی کبھی. نہ اس کے سر پر بال کسی فٹ بالر جیسے ہیں, بالیاں پہنی ہوئی ہیں, زیور پہنے ہوئے, بریسلیٹس پہنے ہوئے, عجیب عجیب پھٹی ہوئی پینٹیں. پہلے ہم سب پینٹ بیچارے کی پھٹ گئی ہے, کہیں گر کے آیا ہے, پتہ چلا نہیں یہ پھاڑی ہوئی ہے, یہ تو فیشن ہے کیونکہ کسی سنگر نے پہنی تھی, اس نے پینٹ پھاڑ دی تو ہم نے اپنی پینٹ پھاڑ دی, اس نے پینٹ چھوٹی کر دی ہم نے اپنی پینٹ چھوٹی کر دی, اس نے مرد ہوتے ہوئے پیچھے پونی باندھی تو ہم نے اپنے بالوں پہ پونی باندھنا شروع کر دی. وہ جدھر چلا رہے ہیں ہمارا مسلمان نوجوان ادھر جا رہا ہے. اللہ اکبر. آج کسی نوجوان ماڈرن نوجوان کو دیکھ کر سمجھ نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں, سلام کروں کہ نہیں. جب تک وہ اپنا نام نہیں بتاتا, وہ کہتا ہے میرا نام محمد اسلم ہے. اچھا اوکے, یو آر اے مسلم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ کہیں سے بھی مسلمان دکھ نہیں رہا. بتاؤ یہ کیسا امتی ہے؟ ارے امتی تو وہ ہوتا ہے جو 1,00,000 لوگوں میں کھڑا ہو, دور سے پتا چل جائے کہ مصطفیٰ کریم کا غلام جا رہا ہے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. مجھے کیوں بتانا پڑے میں مسلمان ہوں, مجھے دیکھ کر پتا چل جائے یہ حضور کا امتی ہے, یہ حضور کا عاشق ہے, یہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے. ارے اس کا چہرہ سنتوں والا, اس کا لباس سنتوں والا, اس کی باتیں سنتوں والی, اس کی باتوں میں سلام ہے, ماشاء اللہ ہے, بسم اللہ ہے, انشاء اللہ ہے, ابے تبے تو تڑاک سلینگز اور گالیاں نہیں ہیں. مگر آپ سب چیک کریں. I have a question for all of you. Today when you go in your house,
मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होकर अपना आईने में देखकर अपने आप से एक सवाल करना कि मुझे देखकर पता चल जाता है मैं किसका उम्मती हूं? अगर तो जवाब यस में है देन ओके, एंड इफ आंसर इज डिफिकल्ट, है कंफ्यूज कि यार मुझे देखकर तो नहीं पता चलता, तो खुद सोचो ना यार किसके पीछे भाग रहे हो। वंस आई सेट विद द यंगस्टर्स, हैं जो आजकल फुटबॉलर्स के दीवाने, आजकल तो फुटबॉल के दीवाने ज्यादा बन गए हैं, तो फुटबॉलर के जो दीवाने हैं और जनाब सिंगर के पीछे जा रहे हैं, अपने वॉलेट में तस्वीरें रखेंगे, अपने बेडरूम में तस्वीरें लगा के रखते हैं फिल्म एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की। आई से व्हाई वी फॉलो हिम और हर, इज अमेजिंग सुपरस्टार। ओके, जिसको फॉलो कर रहे हो ही नोज यू। मैंने एक बार सवाल किया नौजवानों से, आप जानते हो उसको जिसके आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, जिसको फॉलो करते हैं? बोले नो, ही डोंट नो अस। वो कहां से हमें जानेगा, इतना मशहूर आदमी है। सब एनी कभी उसने आपकी कोई मदद की? कहते हैं मौलाना साहब कैसे मदद करेगा जब जानता ही नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, हम तो सिर्फ फॉलो करते हैं उसको, बस उसके फैन हैं। अल्लाह अकबर, तुम उसके फैन हो, ना तुम्हें जानता है न कभी मदद की है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसका फैन बन जाओ जो 1400 साल पहले हमारे लिए आंसू बहाता था। मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरे आका सजदे में जाकर मेरे लिए दुआएं करते रहे हैं वो। मैं उससे क्यों मोहब्बत ना करूं, उसकी सुन्नत पर क्यों अमल ना करूं, उसके नक्शे कदम पर क्यों ना चलूं? कि जब कब्र अनवर में उतारा जा रहा था, एक सहाबी ने देखा कि लबहाए मुबारका हिल रहे हैं, कान करीब ले गए तो वहां भी उम्मती उम्मती की सदाएं हैं। मैं उनको क्यों फॉलो करूं? आपको पता है हदीस का खुलासा है, बंदा कयामत के दिन उनके साथ उठेगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता होगा। क्या आप ये बियर कर सकते हैं, ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि कयामत के दिन आप किसी गैर मुस्लिम फुटबॉलर के साथ उठे, किसी शराबी एक्टर के साथ उठे, किसी डांसर हीरोइन के साथ उठे? कैन यू बियर इट ऑन द डे ऑफ जजमेंट? यू विल रिजरेक्ट विद दोस पीपल। कैसे हो सकता है? अरे मेरा हशर तो रसूल पाक के साथ मैं चाहता हूं। मेरे दिल में तो इमाम हुसैन से मोहब्बत हो कि मैं अपना हशर इमाम हुसैन के साथ, गरीब नवाज के साथ और दाता हुजूर के साथ चाहता हूं, क्योंकि दिल में उनसे मोहब्बत है। मुबारक हो उन्हें जिनके दिलों में नबी पाक से मोहब्बत, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत है। इंशाअल्लाह कयामत के दिन आप उनके साथ होंगे। और जो दुनिया वालों के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं, ना करो ऐसा। दिस इज द राइट ऑफ रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपॉन हिज उम्मा टू फॉलो हिज सुन्नत। दावत इस्लामी की कदर करें। ये काफिलों में ले जाकर सुन्नतों पर अमल कराते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, यार हर वक्त सुन्नतें बताते हैं, सीधे हाथ से खाना खाओ, दुआ पढ़ के खाना खाओ, पानी बैठ के पियो। ये क्यों? अरे मेरे नबी का तरीका है, मैं उम्मती हूं उनका, मैं गुलाम हूं उनका। मैं अमल नहीं करूंगा तो कौन अमल करेगा? तो इंशाअल्लाह नियत करके जाएं कि आज के बाद जिंदगी हुजूर की सुन्नत पर गुजारनी है। बातें बड़ी याद आ रही हैं, मगर मुझे 8 हुकूक पर कुछ ना कुछ बात करनी है, मैं इसलिए थोड़ा स्पीड में चलूंगा। नाउ गो टुवर्ड्स द फोर्थ। आए हाय हाय। और चौथा हक क्या है? द फोर्थ राइट इज मोहब्बत रसूल, लव विद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर। यस, वी ऑल लव नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम सारे प्यार करते हैं, मगर यू नो हाउ मच लव रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ ईमान? नबी पाक सेड, सुभान अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। हजरत अनस रावी हैं और बुखारी की हदीस से, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। मेरे आका फरमाते तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसकी औलाद से, उसके घर बार से, उसकी अपनी जान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने एक बार जब नए नए ईमान लाए थे, कहते हुजूर मैं अपनी जान के अलावा मैं तमाम चीजों से ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। मेरे आका ने फरमाया, उमर बात पूरी नहीं हुई है, ईमान कंप्लीट नहीं हुआ है। कहते हुजूर बस आज के बाद मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। हुजूर ने फरमाया, उमर अब बात पूरी हो गई है। एक्चुअली इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ ईमान। बल्कि हुजूर से अगर मोहब्बत करनी है ना तो कितनी करनी है? आओ सुनो हदीस पाक। नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोहब्बत का तकाजा क्या रिक्वायर्ड है? ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी जान से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। व तकूनु इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरती, और मेरी औलाद उसको अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। यानी अपनी फैमिली से ज्यादा हमें मोहब्बत करनी है हुजूर की फैमिली से, अपनी जात से ज्यादा
زیادہ پیار کرنا ہے حضور کی ذات سے. اب بتاؤ نا ایسی محبت ہے ہمارے اندر؟ نعرہ تو سارے ہی لگائیں گے, ابھی میں نعرہ لگاؤں سب جواب دیں گے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نعرے سارے لگائیں گے, مگر کیا مجھے سوال کا جواب چاہیے کہ جو یہ کہتا ہے مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اس کو نماز قبول ہے؟ اس کی نماز کیسے چلی جاتی ہے؟ عاشق رسول کی نماز کیسے قضا ہوتی ہے؟ نبی پاک یوزڈ ٹو سے, آقا فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک عاشق رسول کی کیسے نماز قضا ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام ایکچولی پروفڈ اٹ کہ اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت کرتے تھے, اپنا سب کچھ لٹا دیا میرے آقا کے نام پر. آج ہمارے سامنے کوئی بزنس ڈیل آ جائے, کوئی گھر میں فنکشن آ جائے, اچھا خاصا 5 وقت کا نمازی ہے, اس کے گھر میں ناچ گانے ہو رہے ہیں, شادی میں ڈھول تماشے ہو رہے ہیں, بندہ کہے کہ مولانا صاحب, حاجی صاحب, نمازی صاحب, آپ تو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں, آپ کے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کیا کریں, بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. This is actually the tradition. Every wedding needs function. That's why it's happen. اللہ اکبر. پھر آپ کا عشق رسول کہاں گیا؟ حضور کو ناراض کر کے کیسی خوشی منا رہے ہو؟ امتحان یہی تو ہے نا کہ بزنس ڈیل سامنے ہے مگر حرام ہے, میں اسے چھوڑ دوں کیونکہ میں اپنے نبی کا امتی ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت کو ایک بار کہا گیا تھا نا بریلی شریف میں کہ کسی نواب کا قصیدہ لکھ دو, بڑے پیسے ملیں گے. کیا کمال کا قصیدہ لکھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. قصیدہ لکھتے آخر میں ایکچولی میسج بڑا کمال کا دے دیا. وہ فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا, I will praise اے رضا to the healthy people, rich people. پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. I'm a bondsman, I'm a servant of my رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نان نہیں, میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے, پیس آف بریڈ نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے اسے سیل آؤٹ کرتا جاؤں. لوگ کہتے ہیں موریشس سے جناب کچھ تو چلنا پڑے گا, کچھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا, یہاں کی گیدرنگز اچھی نہیں ہوتی, کبھی کبھی ڈرنک بھی کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھی مکس گیدرنگ میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے, کبھی کبھی کسی میوزیکل شو میں بھی جانا پڑتا ہے, کبھی کسی پارٹی میں بھی جانا پڑتا ہے. اب رہنا ہے جناب یہاں کی سوسائٹی میں. اللہ اکبر. پھر کدھر گیا تمہارا عشق رسول؟ میرے امام حسین نے کربلا میں کمپرومائز نہیں کیا, اپنا سر کٹا کر نانا کے دین کو سر بلند کر دیا. اور میں کہتا ہوں کمپرومائز کرنا پڑے گا؟ نہیں جناب. عشق رسول کیا ہے کہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ اگر پیار کرنا ہے, لو کرنا ہے, محبت کرنی ہے تو رسول پاک سے کرنا ہے. اور رسول پاک سے محبت سبحان اللہ صحابہ نے کر کے دکھائی. مجھے وہ واقعہ یاد آیا, غزوہ احد کا دن ہے اور شیطان نے یہ رومر پھیلا دی معاذ اللہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے. تو ایک اولڈ لیڈی, those people already visited Medina Munawwara, they know that how far from Masjid Nabawi to Uhud Sharif. So that lady start running towards Uhud. تو ایک صحابی نے روکا کہ your brother is martyred, آپ کا بھائی شہید ہو گیا ہے. کہتی مجھے کوئی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں. تھوڑا اور آگے گئی, کسی نے کہا your father martyred, تمہارے والد کا بھی شہید ہو گئے. کہا مجھے پرواہ نہیں, بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں. اور آگے گئی تو کسی نے کہا your husband also martyred, آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے. مجھے کوئی پرواہ نہیں, بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. اور جب حضور کو دیکھا تو اس عظیم خاتون نے کیا کہا, بھائی شہید ہو گیا, شوہر شہید ہو گیا, فادر martyred, but he say kullu musibatin ba'daka jalal, یا رسول اللہ if you are in good health then every difficulty is low. بری ہر مصیبت ہیچ ہے, یا رسول اللہ بس آپ سلامت ہیں تو سب سلامت ہے. That is love, that is respect. اللہ اکبر. کیا ہمارے اندر ایسا محبت ہے؟ ہم تو تھوڑی سی لالچ پر اپنے دین کے لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں. نہیں, یہ حق ہے حضور پاک علیہ السلام کا کہ ان سے پیار کیا جائے. ویسے ایک سوال ہے کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ محبت اور پیار تو ہو جاتا ہے, ڈیلیبریٹلی نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو کہوں کہ آپ برابر والے بھائی سے پیار کر لیں, نہیں ہوگا. محبت ایسی چیز ہے کہ کسی کے ساتھ برسوں رہے پیار نہیں ہوتا, کوئی 5 منٹ کے لیے دکھ جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے. اٹس اے فیلنگ آف ہارٹ, اٹ از ناٹ ان مائی ہینڈ.
سو ہاؤ کین آئی لو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کمپیریٹیولی ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ کیسے پیار کر لوں؟ یہ تو دل کی بات ہے. تو علماء نے اس میں بڑی خوبصورت ڈیبیٹ کی ہے کہ دنیا میں محبت کرنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. دیر آر 3 reasons to be fall in love with somebody. 3 وجہ ہوتی ہے. نمبر 1 یا تو وہ بہت بیوٹیفل ہوتا ہے، نمبر 2 اسپیشل ہوتا ہے، یا نمبر 3 وہ بڑا کیئرنگ ہوتا ہے. کوئی بندہ ہوتا ہے بہت اسمارٹ، بہت خوبصورت، پیار ہو جاتا ہے. خوبصورت نہیں ہوتا مگر اسپیشل ہوتا ہے. یہ فٹ بالر، سنگر، بعض اوقات تو عجیب غریب چہرے والے ہوتے ہیں، ٹیڑھے میڑھے بال ہوتے ہیں، مگر اپنی فیلڈ میں اسپیشل ہوتے ہیں، لوگ ان کے فین ہو جاتے ہیں. خوبصورت نہیں ہوتے، بیوٹیفل نہیں ہوتے، مگر اسپیشل اپنی فیلڈ میں ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ خیال کرنے والا، کام آنے والا، کیئر کرنے والا. اب بتاؤ ان تینوں چیزوں کو غور کریں تو کائنات میں سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. حضور جیسا حسین دنیا میں کوئی نہ آیا نہ آئے گا. اچھا پھر سب سے زیادہ اسپیشل، ارے کون ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمائے تو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے؟ میرے آقا دعا فرمائے تو سورج واپس آ جاتا ہے. حضور سبحان اللہ ہاتھ میں کنکریاں لے اور ابو جہل کہے کہ بتاؤ اے محمد تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں میں بتاؤں یا مٹھی میں جو کنکر ہیں وہ بتا دیں کہ میں کون ہوں؟ اور کنکر کلمہ پڑھیں. ایسا اسپیشل کون ہے دنیا میں؟ اور اگر تیسری بات میں کمپیئر کرنا ہے کہ کیئرنگ ہو تو میں بیان کر چکا کہ میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے جب سے حضور ہمارا خیال رکھ رہے ہیں، جب سے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اپنے امتیوں کو تلاش کر کر کے جنت میں لے جائیں گے. تو واللہ جس سے محبت کرنی چاہیے، حق ہے کہ سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت اور لو کرنا ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا ہے. اب آگے چلتے ہیں. جو 5واں حق ہے تعظیم رسول، رسپیکٹ آف رسول. یاد رکھیے یہ ایمان کے لیے بھی ضروری ہے. ذرا سی ڈس رسپیکٹ صرف نبی پاک کی نہیں بلکہ حضور سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کی بھی کوئی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، تعظیم میں کمی کرتا ہے، معاذ اللہ بے ادبی کی نیت سے کوئی بات کرتا ہے، چاہے وہ حضور کا لباس مبارک ہو، حضور سے نسبت رکھنے والا کوئی تبرک ہو، یہاں تک کہ مدینہ منورہ ہو، بعض صورتوں میں بے ادبی کی وجہ سے اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے. تو ادب اور ہمیشہ ادب کرنا ہے. اور نبی پاک کی رسپیکٹ یہ حق ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے وقت درود پاک پڑھا جائے، ادب سے نام لیا جائے، حضور کے بچوں سے محبت کی جائے، حضور کے شہر سے محبت کی جائے، حضور کے تبرکات سے، نبی پاک کے منہ مبارک سے محبت کی جائے. بلکہ سبحان اللہ آج بھی اگر ہمارے درمیان سید صاحبان ہیں، آل رسول ہیں، تو آج بھی ان سے محبت کی جائے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور سبحان اللہ اب آتے ہیں 6واں حق، 6th right، مدح رسول. حضور کی نعت پڑھنا، حضور کی تعریف بیان کرنا، یہ حق ہے نبی پاک کا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کچھ لوگوں کو نعت شریف سے پرابلم کیوں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں تم نعتیں پڑھتے ہو، ارے ہم تو وہ کر رہے ہیں جو صحابہ کیا کرتے تھے حضور کے زمانے میں. آپ کو پتا ہے اچھا وہ زمانہ بڑا اس حوالے سے یونیک تھا کہ وہاں تلواروں سے بھی لڑائی ہوتی تھی، سوڈ سے، اور اشعار سے بھی لڑائی ہوتی تھی. کفار جو تھے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے خلاف اشعار لکھتے تھے. تو نبی پاک کے دربار کے ایک شاعر صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، بڑی پیاری نعت پڑھتے تھے. تو حضور کہتے تھے اے عبداللہ تم کفار کو ان کے اشعار کا جواب دو، تمہارے اشعار کفار کے لیے تیر کا کام کرتے ہیں. تو صحابہ اشعار پڑھا کرتے تھے. اور حضرت حسان بن ثابت، اللہ اکبر، یہ تو نبی پاک کے دربار کے وہ صحابی ہیں کہ حضور منبر لگا کر صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت کو بٹھایا کرتے اور صحابہ بیٹھ کر نعتیں سنا کرتے. تو اے اسلامی بھائیوں، اے نعت پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو. نعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ ہے، نعت سننا نبی پاک کا طریقہ ہے. تو نعت تو شروع سے جاری ہے. اور سبحان اللہ. اچھا پھر کہتے ہیں لوگ ہم نعت کے خلاف نہیں ہیں. یہ نعت میں آپ جو ہے نا اشعار بڑے عجیب عجیب پڑھتے ہو. چلو میں آپ کو بہت لمبی نہیں کرتا، حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر سنا دیتا ہوں.
صحابی رسول نے نعت پڑھی نا, کیسی نعت پڑھی, آج ذرا آج غور کر چلے جائیں, کبھی اب نعت خوانی پر وسوسہ نہیں آئے گا آپ کو, کوئی آپ کے دماغ میں ہیزیٹیشن نہیں ڈال سکے گا. حضرت حسان بن ثابت کیا لکھتے ہیں, کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب ذرا اس کا ترجمہ سن لیں, پھر آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي, یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اب ذرا رک جائیے, 1400 سال پہلے, almost 1400 years ago, صحابی رسول recited in front of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتْ عَيْنِي, یا رسول اللہ I can't see beautiful like you in all my life, آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اگر آج 1450 سال بعد ہم پڑھتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے, ایسا نہیں کوئی. ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کا نعت کا ترجمہ ہو گیا. وہ آگے لکھتے ہیں, فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے, آپ جیسا دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب, حضور آپ کو رب نے سارے عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے. ارے یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب, حضرت حسان کہہ رہے ہیں اور حسان بریلی کہہ رہے ہیں کہ آقا آپ وہ ہیں کہ اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. تو یہ تو وہی ترجمہ ہے, وہی کنٹینیوٹی ہے. اور سنو, حضرت حسان بن ثابت نے تو ایک سٹیپ آگے بڑھ کے فرمایا, کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء, حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. اعلیٰ حضرت نے ہی تو لکھا نا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی نعت کا ترجمہ چل رہا ہے. تو پتا چلا کہ نعت خوانی اس وقت سے جاری ہے, آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. رہے گا یوں ہی ان کا چارہ ہے, تو پرابلم نہیں, اپنے گھر کی جناب کوئی شان بیان کرے تو مسئلہ نہیں, اپنی فیملی کی شان بیان کرے تو پرابلم نہیں. جدھر حضور کی نعت پڑھو تو کسی کو پرابلم ہو جاتی ہے, ان کو پرابلم ہونے دو, ہم نعت پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. پڑھے خاک ہو جائیں جل 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 والے. رکھیے گا, یہ حق ہے نبی پاک کا کہ ان کی شان بیان کی جائے, ان کو پریز کیا جائے, ان کی مدح بیان کی جائے. دنیا میں جس کو جس سے پیار ہوتا ہے نا, وہ اس کی باتیں کرتا ہے. آپ تھوڑی دیر بیٹھیں کسی کے ساتھ, تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے اس کو کس سے پیار ہے. یار ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کی بات کرتا ہے, یار تھوڑی دیر بعد اپنے بھائی کی بات کرتا ہے, یار تھوڑی دیر بعد اپنے کسی جو ہے رشتہ دار کی بات کرتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کو اس سے بڑا پیار ہے. امتی وہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھو پتہ چل جائے کہ حضور کا دیوانہ ہے. ہر تھوڑی دیر بعد حضور کی بات کرتا ہے, ہر تھوڑی دیر بعد آقا علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. مدح رسول یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا. اب چلتے ہیں 7ویں حق کی طرف. The 7th right of رسول اللہ علیہ السلام, درود پاک پڑھنا. جی ہاں, یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیا فرمایا رب نے قرآن میں, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں.
اے مومنو تم بھی ان پر درود بھیجتے رہو اور ان پر سلام بھیجتے رہو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، قرآن میں نماز کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، بہت سارے احکام قرآن میں موجود ہیں، کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ؟ سب جگہ فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کے لیے حج کرو، مگر جب درود کی باری آئی تو رب فرماتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ ہاں، حضور پر درود بھیجنا یہ حق ہے نبی پاک کا کہ ان کا امتی ان پر درود بھیجے، تو اپنی زندگی میں عادت بنائیے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ یقیناً درود پاک کے بڑے فضائل ہیں، مگر درود نہ پڑھنا یہ کتنی وعیدیں لاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ We have to recite. خاص طور پر جب حضور کا نام آئے نا، whenever we write down the name of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور whenever we recite the name of نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، always recite درود پاک، فوراً پڑھیں، سنیں تب بھی پڑھیں۔ اچھا، علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اگر بندہ کسی محفل میں بیٹھا، اجتماع میں بیٹھا اور بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا گیا اور وہ درود پڑھنے سے رہ گیا، تو اس کو کرنا یہ چاہیے کہ ڈیلی پرٹیکولرلی کچھ فگر 100 ٹائمز 200 ٹائمز وہ درود پاک ریسائٹ کر لے، تو جو اس کا پورے دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر درود پڑھنا رہ گیا تھا، یہ اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ تو میک یور کاؤنٹنگ کمپلیٹ ڈیلی، تو انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ اور اب آتے ہیں آخری حق کی طرف، اور وہ حق یہ ہے کہ مدینے جائے، روضہ رسول پر جائے، ان کی بارگاہ میں حاضری دے۔ ہاں، یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ ان کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن ہمیں بھیج رہا ہے، اور کس انداز سے رب فرما رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور اگر یہ لوگ جس وقت اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اور خدا سے بخشش مانتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے۔ اللہ اکبر، اس آیت میں گناہ گاروں کے لیے گناہ کی بخشش کے لیے ارحم الراحمین نے 3 کنڈیشن لگائی ہے۔ نمبر 1 کنڈیشن، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر، روضہ رسول پر حاضر ہونا ہے۔ نمبر 2، وہاں جا کر استغفار کرنا ہے، اور تیسری، رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔ اللہ اکبر، یہ حکم صرف حضور کی زندگی حیات طیبہ ظاہری حیات کے لیے نہیں، بلکہ روضہ اقدس کی حاضری بھی حضور ہی کی حاضری ہے۔ اللہ اکبر، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں تو خود قرآن نے کہا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ وہی لفظ جاؤ کا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ کیا خوبصورت بات عرض کی ہے۔ اب مدینے جانا نا تو حضور سے کہنا، حضور آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں، قرآن نے بھیجا ہے، رب نے بھیجا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، آقا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ کریم کے در پر آیا ہوں تو خالی نہیں جاؤں گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دل میں تمنا رکھنی ہے مدینے کی، اپنی زندگی کا بار بار مقصد یہ رکھنا ہے کہ مجھے مدینے جانا ہے۔ آپ کو پتا ہے مدینے بلایا کس نے ہے آپ کو، اور کیا یہ سمجھیے انکریج کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، حضور فرماتے ہیں جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ علماء کہتے ہیں there are 3 big good news, 3 beautiful things، یہ 3 بشارتیں، اس میں 3 انعام ہیں، 3 gifts۔ کیا فرمایا حضور نے؟ من زارنی، whosoever visit my grave, my روضہ، کیا ہوگا؟ وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں شفاعت تو اس کی ہوگی جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا نا۔
غیر مسلم کی تو شفاعت نہیں ہوگی, بے ایمان کی شفاعت تو نہیں ہوگی. اس کا مطلب مدینے جانے والے کو پہلی گڈ نیوز یہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے, his ایمان will secure. اچھا, سیکنڈ گڈ نیوز فرمایا شفاعت ہوگی, اور تھرڈ گڈ نیوز یہ ہے کہ شفاعت کرے گا کون؟ ہاں, آپ کو پتا ہے نا قیامت کے دن شفاعت تو اور انبیاء بھی کریں گے, علماء بھی کریں گے, حافظ قرآن بھی اپنی فیملی ممبرز کی کریں گے, مگر حضور نے یہ نہیں فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب ہو گئی. حضور نے فرمایا جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. یعنی حضور خود مدینے آنے والے کی شفاعت فرمائیں گے, تو پھر مدینے جانے کے لیے کیوں نہ ترسیں, پھر مدینے جانے کے لیے کیوں نہ تڑپے. اللہ اکبر. مدینہ وہ ہے, دنیا میں کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو اس کے دربان آپ کا ویلکم کرتے ہیں, مدینے جانے والے کا فرشتے ویلکم کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے مدینے کی آقا کے روزے پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں. 70,000 angels come in the morning and 70,000 angels come in the night, evening, and whosoever visited once they have no another chance to come again. ایک ہی بار لائف میں فرشتوں کو حاضری ملتی ہے. For what? دوبارہ کیوں نہیں ملتی؟ فرمایا اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ سب کو حضور کی بارگاہ میں جانا ہے, 12 گھنٹے کی کم و بیش حاضری ملتی ہے فرشتوں کو. اور اے امتیوں تم بار بار جاؤ تو آقا بار بار کرم فرماتے ہیں. جتنے دن رہنا ہے میرے آقا اپنے پاس رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام, یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اور فرمایا معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار, ارے وہ معصوم ہے, گناہ نہیں کرتے اینجلز, ان کو ونس ان اے لائف ٹائم باری ملتی ہے. معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. جتنی بار جانا ہے حضور بلاتے ہیں. اچھا, اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا, یعنی میں کوشچن کرنے جا رہا ہوں, میرے اسلامی بھائی بھی ہیں, پردے میں اسلامی بہنیں بھی ہیں, لائیو بیان بھی جا رہا ہے, کہ اگر مدینے کی بات ہو رہی ہے اور آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہو رہی ہے, یو آر ناٹ فیلنگ پین ان یور ہارٹ, اور یو وانٹ ٹو ڈیزائر ان یور ہارٹ کہ مجھے مدینے جانا ہے, تو پلیز اپنے دل کا علاج کرانا, اپنی آنکھوں کا علاج کرانا. اگر یہ آنکھیں مدینے دیکھنے کو نہیں ترستی نا, اگر آنکھیں مدینے کے لیے بہتی نہیں ہیں, تو سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ. امتی مدینے جانے کے لیے نہ ترسے تو کہاں کے لیے ترسے؟ ہائے ہائے, خدا کی قسم مدینہ وہ ہے. دنیا میں آپ نے بہت سارے ملک سٹیز دیکھے ہوں گے یار, ایک بار دیکھ لیا لندن, ایک بار دیکھ لیا پیرس, یار دبئی دیکھ لیا, ٹوائس آئی وزٹڈ, اب نہیں جانا, 2 بار چلے گئے, لیٹس گو اندر کنٹری, لیٹس وزٹ اندر پلیس. مگر مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھیں دل نہیں, جتنی بار دیکھیں دل اور تڑپتا ہے. مدینہ وہ ہے جس نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپتا ہے, جس نے دیکھا وہ بھی مچلتا ہے. مدینہ دیکھنے کو جی بہت کرتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کے لیے ہر زبان میں کلام لکھے گئے ہوں, کروڑوں لوگ جس کا نام سن کر تڑپ جاتے ہوں. میرے آقا مدینے سے خود کتنی محبت فرماتے تھے, آپ کو پتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مدینہ کیوں کرتے ہو, اتنی مدینے سے محبت کیوں کرتے ہو. خود نبی پاک کتنی محبت فرماتے کہ حضور جب سفر سے واپس آتے نا تو گھوڑے پہ ہوتے تھے, کیمل پہ ہوتے تھے, تو صحابہ کرام کپڑا لپیٹ لیتے تھے, ڈیزرٹ ہوتا تھا تو گرد غبار مٹی ڈسٹ. تو حضور جب مدینہ قریب آتا نا, نیئر ٹو مدینہ, حضور کہتے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دو, مدینے کے ڈسٹ میں شفا ہے, مدینے کے غبار میں شفا ہے. اللہ اکبر, ایسا شہر دنیا میں اور کہاں ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں سنو, مدینے میں زیارت بھی کمال کی ہے, مدینے میں مرنا بھی کمال کا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی ومن مات بأحد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامہ. حضور فرماتے جس نے میری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے روزے کی زیارت کی, وہ ایسا ہے جیسا اس نے میری زیارت کی. اور جو ان دونوں حرم میں سے کسی میں مرے گا وہ قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا. خدا کی قسم جنت البقیع کا کمال یہ ہے, دنیا کے قبرستان میں جاؤ تو ڈر لگتا ہے, جنت البقیع کو دیکھو تو مرنے کا جی چاہتا. بندہ کہتا ہے ادھر ہی مر جاؤں. آئے ہائے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا طیبہ میں مر کے
चले जाओ आंखें बंद तैबा में बढ़ के ठंडे चले जाओ आंखें बंद सीधी सड़क शहर शफाअत नगर की है। सुन भी रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को बड़ी डिजायर होती है, यार मेरी जिंदगी का गोल है फलां किस्म की गाड़ी लेनी है, मोटर हैवी बाइक लेनी है, एक्सपेंसिव मोबाइल लेना है, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू टेक द पासपोर्ट ऑफ दैट कंट्री। डिजायर्स। आशिक रसूल की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि आका के कदमों में जाना। इस आस पे जीता हूं, कह दे ये कोई आकर, इस आस पे जीता हूं, कह दे ये कोई आकर। चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते, हमारा अब किसी सूरत यहाँ पर दिल नहीं लगता, आका हमारा अब यहाँ पर जब किसी हमारा अब किसी सूरत यहाँ पर दिल नहीं लगता, संभाले जा उनके कोचे हुजूर को अपने दिल की बातें सुनानी है। बहुत जमाने ने सताया है, जमाने ने बहुत दुखी किया है, हुजूर को बहुत कुछ बताना है। उन्हें हम दिल ही दे हाले दिल अपना सुनाएंगे, हम दिल ही दिल में हाल दिल अपना सुनाएंगे, ज़माने की निगाहों से बचा कर उनके कोचे में। शायर कहते हैं लोकां दियां लख ठारा, लोगों की बहुत सारी डिजायर्स हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। लोकां दियां लख ठारा, साड़ी ठार मदीना है। हमारी ख्वाहिश एक ही होनी चाहिए, मजा क्या खाक आए, दूर रहकर ऐसे जीने, कितना दूर है मदीने से, मजा क्या खाक आए, दूर रहकर ऐसे जीने में कि परवाना यहाँ तड़पे जले शम्मा मदीने में। सारे नबियों का सरवर मदीने में है, सब रसूलों का अफसर मदीने में है, करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा, रोशनी आज घर घर मदीने में। हम क्यों मदीने से प्यार करते हैं? हम किसी और दुनिया के शहर का जिक्र बार बार क्यों नहीं करते? मेरो पीरो मुर्शिद ने बड़े वाज़े अंदाज में समझा दिया कि सारे दीवाने बेताब हैं इसलिए शाह की कब्रे अनवर मदीने में। मेरे आका मदीने में है ना, जिनका कलमा पड़ा है वो हुजूर मदीने में है, जिनका नाम लेकर जिंदगी गुजारी वो आका मदीने में है, कयामत के दिन जिन्होंने मेरी शफाअत करनी है वो आका मदीने में है, जिनके सदके ईमान मिला है मेरे हुजूर मदीने में है। तो मैं क्यों ना मदीने जाने को तरसूं, मैं क्यों ना तड़पूं? मेरी दुआओं में मदीना होना चाहिए। बाज़ औक़ात जब इस तरह की हम बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, आई हैव नो मनी, हाउ आई कैन गो मदीना। नहीं नहीं, ये आपकी भूल है। मदीना पैसा नहीं ले जाता, मदीना पासपोर्ट नहीं ले जाता। आपने भी देखा, मैंने भी देखा है, बिलियनर होते हैं, सारी दुनिया विजिट की होती है, नहीं देखा तो मदीना नहीं देखा होता। और हमने ऐसे गरीबों को भी देखा है जिनके पास रहने को घर नहीं है, वो कई बार मदीने हो आए हैं। कहां का सब कहां की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, तमन्ना
پیسہ نہیں، مدینہ منی نہیں لے کے جاتا، مدینہ شوق لے کے جاتا ہے، مدینہ تڑپ لے کر جاتا، دل میں تڑپ پیدا کرو، درود پاک کی کثرت کریں، اپنے آنسوؤں کو بہائیں، حضور سے عرض کریں کہ حضور میں بھی امتی ہوں، بہت دور ہوں مدینے سے، گناہگار ہوں، میں مانتا ہوں میں قابل نہیں مدینے آنے کا، حضور میں آؤں مدینے، میری اوقات نہیں ہے، پر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، حضور اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اور اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ عرض کرے گا حضور سے، اپنی دعاؤں میں مکہ مدینہ مانگے، اپنی التجاؤں میں اللہ کرے رات سوئے تو آنکھوں سے آنسو نکلے کہ کب مدینے جاؤں گا، کب حضور کا دیدار ہوگا، عشق رسول میں راتیں گزرے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر دل میں شوق مدینہ نہیں تو وہ دل بیکار ہے، جس آنکھ میں مدینہ دیکھنے کی تڑپ نہیں وہ آنکھ بیکار ہے۔ ارے ہمارے دل و زبان دماغ میں ایک ہی تصور ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے جاؤں گا مگر ذرا پہلے بچی کی شادی کر لوں، پہلے گھر بنا لوں، پہلے بزنس سیٹل کر لوں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، مدینے نہ جانے کے ایکسکیوز نہ ڈھونڈو، مدینے نہ جانے کے بہانے نہ ڈھونڈو، بلکہ مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا کرو۔ چلو بزنس ٹرپ پہ جا رہا ہوں، راستے میں پھر مدینے چلے جاتا ہوں، فلاں ملک جا رہا ہوں، نہیں پہلے مدینے چلا جاتا ہوں۔ اپنے راستے ایسے بناؤ کہ بس کسی بہانے بار بار حضور کے روزے کی حاضری ہوتی رہے، کہ آقا نے فرمایا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے جو مدینے جاتا ہے وہ مہمان کس کا ہوتا ہے؟ بلایا حضور نے ہے نا۔ مجھے موریشس والوں نے بلایا ہے تو میں کس کا مہمان ہوں؟ میں آپ کا مہمان ہوں۔ میں یہاں آیا ہوں، مجھے یہاں کے اسلامی بھائیوں نے کوئی فکر نہیں ہونے دی کہ مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کہاں رہنا ہے، یہ بیچارے سارے میرا انتظام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ میں مہمان ہوں۔ ارے جب آپ کے گھر مہمان آتا ہے آپ اس کو خوش کرتے ہیں، آپ اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو مدینے جائے گا کیا حضور خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ ارے وہ تو کریم ہے، وہ تو سب کو نوازنے والے ہیں۔ جو ان کے گھر پہنچ جائے گا، جو ان کے قدموں میں پہنچ جائے گا، پھر کیوں نہ جھولی بھریں گے، پھر کیوں نہ عطا فرمائیں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں ہاتھ بھی نہیں اٹھانا پڑتا، وہاں تو دل میں خیال آتا ہے حضور عطا فرماتے ہیں۔ کہتے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ ارے دنیا میں کوئی بھیک مانگے تو ڈی مورلائز ہو جاتا ہے، آقا کے در کی بھیک بھی مزے کی ہے۔ کہتے لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ دنیا میں کسی سے مانگنا ہونا تو پہلے سوچنا پڑتا ہے کتنا مانگوں، اس کے پاس کتنا ہوگا، یہ کتنا دے سکے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کے دربار میں آئے ہو اب یہ مت سوچو کتنا مانگنا ہے، مانگو جو مانگنا ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ارے وہ نوازنے والے ہیں تو سوچو نا، میں تو یہاں سے مانگتا ہوں تو عطا ہو جاتا ہے۔ مدینے جاؤں گا تو کیوں نہ جھولی بھریں گے۔ آپ کا کوئی پرابلم ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کے گھر میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو یہ مت سوچو یہ حل ہو جائے گا تو مدینے جاؤں گا۔ مشورہ یہ ہے مدینے چلے جاؤ، وہاں جا کر سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ آ جاؤ گناہگارو بے خوف چلے آؤ، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج مختصر وقت میں نے 8 حقوق 8 rights of رسول اللہ علیہ السلام upon his ummah I try to explain in front of you and now you check yourself, we all check ourselves، کہ ہم وہ 8 حقوق پورے کر رہے ہیں، اور اگر اس میں کہیں کمی ہے، شارٹ فال ہے، try to fulfill from now onwards۔ اور الحمدللہ آج کے دور میں سنتوں پر چلانے والی تحریک ہیں، عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلانے والی تنظیم، ہمیں نبی پاک کی رسپیکٹ، صحابہ اور اولیاء کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت دل میں ڈالنے والی اگر کوئی آرگنائزیشن ہے تو وہ دعوت اسلامی ہے۔
دعوت اسلامی والے صرف زبانی بات نہیں کرتے. آپ کو دعوت اسلامی کے یہاں بھی نوجوان نظر آ رہے ہیں. یہی موریشس ہے جہاں دنیا آ کر ماڈرنزم اور معاذ اللہ یہاں برے کام کرنے آتی ہے, اور یہی موریشس ہے جہاں یہ نوجوان سر پر امامہ, چہرے پر داڑھی سجائے سنتوں کا کام کر رہے ہیں. یہاں عالم بن رہے ہیں, حافظ بن رہے ہیں, یہاں کی اسلامی بہنیں پردہ کر رہی ہیں, یہاں دنیا بھر کی نیوڈیٹی ہے, مگر ہماری دعوت اسلامی کی اسلامی بہنیں آپ کو پورے پردے میں نظر آ رہی ہیں. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, پلیز اف یو وانٹ ٹو فلفل دا رائٹس آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, دعوت اسلامی از اے بیوٹیفل انوائرمنٹ ٹو بی, اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نبی پاک سے محبت میں اضافہ ہوگا. اللہ کی قسم, لندن اور پیرس کے خواب دیکھنے والوں کو مدینہ مدینہ دعوت اسلامی نے کرنا سکھا دیا. وہ آنکھیں جو کبھی دنیا کے خواب دیکھتی تھیں, اب ان آنکھوں میں اگر آنسو ہیں تو سرکار کی دید کے لیے اور ذکر رسول اور مدینہ کی حاضری کے لیے آنسو ہیں. یہ کس نے دیا؟ یہ دعوت اسلامی نے دیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے موریشس میں رہنے والوں, میرے بھائیوں, میری اسلامی بہنوں, دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں. بی اے پارٹ آف دعوت اسلامی, ناٹ اونلی دا وزٹر آف دعوت اسلامی. آپ میں سے بہت سارے ایسے جو اجتماع میں آ جاتے ہیں, محفل میں آ جاتے ہیں, صرف یہ نہیں ریکوائرڈ ہے. آئیے مل کر یہ کام کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے چند اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے آپ رزلٹ ہے. اگر ہم سب مل کے یہ کام کریں, تھوڑا تھوڑا ہم بھی حصہ ملائیں, تو کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. ابھی بہت بڑا پروجیکٹ ہم نے بنانا ہے ماشاءاللہ. 3 ایکڑز کی جگہ لے لی ہے. اب وہاں انشاءاللہ مدرسہ, جامعہ, اسکول, مسجد, میگا پروجیکٹ دعوت اسلامی موریشس میں بنانے جا رہی ہے. فور واٹ؟ فار یو, فار یور چلڈرن, آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے, تاکہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ عالم, عالمہ, حافظ, حافظہ بنے, دین کے پریچرز بنے, آل اراؤنڈ دا ورلڈ جائیں اور دین کی خدمت کریں. تو آپ اس کا سپورٹ کریں, بی اے پارٹ, اور اس پروجیکٹ میں بھی اپنا حصہ ملائیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے, سچا عاشق رسول بنا دے. اللہ کرے کہ ایسے عاشق ہو جائیں کہ حضور کا نام سنے تو دل تڑپ اٹھے. میرے رضا کے شعر پر اس بیان کا اختتام کرتا ہوں. کیا پیاری التجا کی ہے. لکھتے ہیں, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اللہ یہ درد مجھے بھی نصیب فرما دے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ دا بیان نون فینیکوت بوکو کک شوز, نون افان بوکو کک شوز, پومی لادا ان مدنی پھول سے کہ نون فین افان کی پلی گران کک شوز, پلی میہ کک شوز, پلی گران نعمت کی اللہ عز و جل فن دنو سے نو ایمان. پومی بن فاسون, پومی بن اکشن کی نو کپاو سیکیور نو ایمان سے نو دنو لامے dans en l'âme pire kamil, qui sa pire kamil comme on peut prendre comme spiritual guide, on peut rendre da silsila qadriya, on peut prendre Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh comme pire, غوث پاک رحمت اللہ علیہ پہ آمن نو دا بارگاہ مولا علی دا بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ عز و جل نو ایمان پو سلامت لیا لامو انشاءاللہ. الو بن سے کی دیجا مرید پو کت پیر صاحب الحمدللہ سبحان اللہ میں سے کی پون کو جس کا ازوجی پہ پوچی سی پیدا سا اجتماع میں سلموں زدپا مرید avec aucun پیر صاحب الحمدللہ ازوجی نو اینا l'occasion کی رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری لینا permission depuis امیر اہل سنت fondateur de دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی لی فیا نو وین امیر اہل سنت سو مرید تو سسے وکیل اتار سے تجا کون نونو پہ پھون بیعت پاو سولا میں سے تجا نو پا پہ وین سو مرید نو پو وین امیر اہل سنت سو مرید تو لیے نا سا پیانیشون لا کی لی وین لا اے انشاءاللہ بن سے کی environ دا سلسلہ قادریہ رضویہ اتاریہ تو انشاءاللہ کما حاجی صاحب پوجیہ او رépété après ça انشاءاللہ عز و جل او پو غندان غوث پاک رحمت اللہ علیہ سو سلسلہ سی او دیجا مرید avec کت سلسلہ او دیجا مرید avec کت پیر صاحب سا پیر صاحب پو غستے او پیر صاحب او کپاو وین طالب
Talib beja u kapa pon be'ate barakat. Sitaja uchi pe gaye fez de pi en pir sahab la upu gaye en la pot uchi pe gaye fez astea upu kumos gaye de pi de la pot sa fez la. To sa se be'ate barakat nu pir sahab pu geste nu pir sahab men upu kumos gaye fez de pi silsila qadriya razviya attariya usi. تو میں رکن شورا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ ہمیں امیر اہل سنت کے ذریعے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید بھی بنا لیں. میرے وہ اسلامی بھائی جو اور اسلامی بہنیں مرید بننا چاہیں، میں جو کہتا جاؤں اسے ریپیٹ کرتے جائیں، ایکو اس میں بند کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یا اللہ عز و جل مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ کی برکتیں نصیب فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Kumusma mo chief ya ina ilan. Kumi. No, ina gay. Number cut ho gए. No gain सुनी गई वो फिनी गई नो. तो chief ya ilan. पहले नहीं बताया. Che remplit sa forme. Après, il nous fait un tirasso. Tirasso. Yad raha mujhe so. Alhamdulillah, देखें ये अल्लाह की करम नवाजी है. और देव फगे होगा और अंदर मुंह चलाते चल रहे हैं. तो चिगासो हो रहा है. अच्छा, आस्तिया तुबन इस्लामी भाई उसी इस्लामी बहन उसी आस्तिया फिनी फिया नो फिनी कुरान दाजी चिगासो नो फिनी फिया encore upe remplit sa forme là. Nous finissons un contact, Inch'Allah Azawajal, koina ijtima, koina in update dawat islami, u finissons message Inch'Allah. U vin connect osam aviknu. Pagay kuma rukne shura peja, pas is win gate dawat islami, pas is win mehfil, win atas mahol de dawat islami. Inch'Allah Azawajal u gain buku barakat. Muabiche jia exam selma mo pa uvi jia astea. Capau fini kone. Lishen wali exam. Fini comprend. To bisen God fi kont bonjimun inshallah zawajalla uvin bonjimun. To God contact inshallah zawajalla ugain buku knowledge buku barakat. Sak vangdeji alhamdulillah nu abiche fia ijtima danu masjid. Faize Raza. Sak vangdeji. Faize Raza masjid, Khaja Garib Nawaz masjid, Melghoz. بابا جہانگیر شاہ مسجد تیغوز دونوں دعوت تو بان اسلامی بھائی دونوں پریزوں ساک موقع دیجئے انشاءاللہ زوجاللہ ہو گئے بکو برکت دیجئے ہم اسلامی بہن اسی کتنے دن بعد ہوتا ہے اجتماع ساک کینزو بان اسلامی بہن سو اجتماع اسی نو پوفی آئی سیم سا مسجد لا ساک کینزو بان اسلامی بہن کپاو آسستے نسا اجتماع اینا پلیزیے پلاس اینا اسلامی بہن سو اجتماع بان اسلامی بہن کپاب پوچی سے پہ نسا اجتماع
Vensit plus alhamdulillah oche mogis inaban islami बहन पे फिया इज्तिमा चिगास सो कर दूं पहले एक और मैं अपने मतलब की बात बोल दूं फिर आपके मतलब की बात बोलूंगा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वोयाज काफिला सक मुआ तवाजू काफिला वोयाज है हर महीने 3 दिन काफिले में सफर करना चाहिए नेक अमाल भी हैं अमीर अहले सुन्नत उस इस्लामी भाई से बड़ा प्यार फरमाते हैं जो काफिलों में सफर करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि अल्लाह के वली हमसे प्यार करें हमें भी प्यार मिले तो काफिलों में सफर करने का अपना मामूल बना लें कि काफिलों में सफर करें अल्हम्दुलिल्लाह सक मुआ द मुगीस उसी वयाज काफिला इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला द सा मुआ नु वयाज काफिला Venkat, Vincent, Vencis, Juliet. Kidat? Jane Fonko? Jane Fonko? Sabija fini accepte, fini kabul. Tuafa fini fia, fini kabul. Ja u inshallah zawjalla upe vini. Kafila. Minimum Islami bhai 6 and kafila. Rukne shura alhamdulillah vini. li accepter nu davat combien banane en environ 18 banane li vini 18-19 years after तो इनको कादो देना चाहिए नहीं देना चाहिए ये जाके अमीर अहले सुन्नत को बताएंगे कितने काफिले होने चाहिए 12 काफिले होने मिनिमम 6 इस्लामी भाई 6 इस्लामी भाई का काफिला है तो रुकने शूरा फरमा रहे हैं 12 72 इस्लामी भाई मूवीज हैं मैं दुआ करता हूं कि या अल्लाह जो अगले 2 महीनों के अंदर 3 दिन के काफिले में सफर कर ले उसको इसी साल मदीने की हाजिरी अता फरमाए सुभान अल्लाह आका की सुन्नतें सीखने जाएंगे तो हुजूर मदीने बुला ले इसी नीयत से सब नाम लिखा दें कि इंशाअल्लाह काफिले में जाऊंगा और अल्लाह इस काफिले की बरकत से मुझे मदीने का सफर अता फरमाए तो नियत तो कर लेना इंशाअल्लाह कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह सब नियत करें अल्लाह पाक आप सबको मदीना दिखाए इंशाअल्लाह अब नाम कहाँ लिखाना है वो फिर ये बाहर हमारे नदीम भाई मौजूद हैं बाहर नदीम भाई डेस्क पर मौजूद हैं इनको अपना नाम लिखवा दें आप वैसे आपने इसमें भी फॉर्म में भी फिल कर दिया है लेकिन इसमें काफिले के लिए आप अलग से अपना नाम लिखवा दें अब चिगास सो कर देता हूं इंशाअल्लाह इन इस्लामी भाई को रुकने शूरा के हाथों से एक प्यारा सा मकतबतुल मदीना की एक सौगात है बहुत जबरदस्त चीज है मकतबतुल मदीना जब भी कुछ निकालता है कुछ यूनिक ही निकालता है बड़ी जबरदस्त चीज है बल्कि रुकने शूरा का एक वीडियो क्लिप भी है इसके हवाले से कुरान पेन के हवाले से तो वो आप देखें बहुत कुछ है इसके अंदर आपके सीखने के लिए भी है आपके घर वालों के सीखने के लिए भी है बहुत कुछ है इसमें कई जबानों में ट्रांसलेशन कई जबानों में बुकुलोंगाज एनालिसो ट्रांसलेट कुरान पाक तजवीद भी आप उसके अंदर सीख सकते हैं उसमें मदनी फूल भी हैं बहुत सारी चीजें हैं तो ये कुरान पेन जा रहा है हमारे इस्लामी भाई इकराम मंदरी मंदागान सन ऑफ अमीरुद्दीन मंदागान मंदा मौजूद हैं नहीं होगा तो मंदागी हाँ सुभान अल्लाह ये तो इसी इलाके के इस्लामी भाई का निकल गया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान आ जाइए भाई आ जाइए माशाअल्लाह माशाअल्लाह कहिए सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए सुभान अल्लाह आइए मिलके दुआ करते हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے، سیاہ کار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں اللہ۔ آج ہم نے بیان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر حقوق کے بارے میں سنا، میرے مولا ہم تو بہت ساری چیزوں میں کمزور رہ گئے، اے اللہ بڑی کوتاہیاں ہو گئیں، پروردگار تیری کرم نوازی کہ تو نے ہم جیسے گناہگاروں کو مسلمان بھی بنایا، پھر تیرے آخری نبی کا امتی بھی بنا دیا۔ اے اللہ ساری زندگی صرف اس بات کا شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ نبی پاک کے حقوق بجا لانے میں جو کوتاہیاں اب تک ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما، اور اب ان حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سنتوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ نبی پاک سے سچا عشق عطا فرما دے، اے اللہ گناہوں کی عادت سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، تلاوت قرآن کا شوق نصیب فرما، ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما، ہمیں دکھلاوے اور ریاکاری سے بچا لے، اخلاص کی دولت عطا فرما، اپنے شکر کرنے والے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ناشکری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ اے اللہ کوئی بیمار آیا ہوگا، کوئی قرضدار آیا ہوگا، کوئی بے اولاد آیا ہوگا، کوئی اولاد کی وجہ سے ہی پریشان آیا ہوگا، کسی کے رشتوں میں رکاوٹ ہوگی یا کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، اے اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا۔ اے کریم ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، تیرے گھر میں فقیر آئے ہیں، انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی ونحن الفقراء یا اللہ۔ اے اللہ جب کوئی کسی غریب یا فقیر کی مدد کرتا ہے تو تو راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم تو تیرے در پر فقیر بن کر آئے ہیں، ہماری جھولیاں بھر دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، ہمارے قرضداروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے پروردگار تیرے خزانوں میں کمی نہیں، آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ آج ہم نے ذکر مدینہ سنا ہے، اے اللہ بڑے دن ہو گئے تیرے حبیب کا در دیکھے، اے اللہ بڑے دن ہو گئے تیرا گھر دیکھے، کعبہ دیکھے بڑا عرصہ ہو گیا، بلکہ ہو سکتا ہے ہم میں کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جنہوں نے آج تک کعبے کا دیدار نہیں کیا، جنہوں نے آج تک عمرہ ادا نہیں کیا، جو آج تک حج نہیں کر سکے، اے اللہ مدینے بھی نہیں گئے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، پروردگار ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، آج تجھے پکار رہے ہیں، ہمیں جلدی جلدی وہ دن عطا فرما جب احرام پہن کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ہم بھی مکہ پاک کو حاضر ہو جائیں۔ اے اللہ تبرکن آب زمزم تو پیتے رہتے ہیں، کبھی کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اے اللہ جی بھر کر پیٹ بھر کر آب زمزم پینا نصیب فرما کر دے۔ اے اللہ پھر ہمیں تڑپتے ہوئے آقا کے مدینے کی حاضری عطا فرما، وہ گنبد خضرا جو خیالوں اور خوابوں میں دیکھا ہے، اے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں گنبد خضرا کی زیارت عطا فرما۔ اے اللہ آج ہم نے وہ حدیث سنی من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اے اللہ کرم کر دے ہمیں مدینے کی حاضری عطا کر دے تاکہ ہمیں بھی نبی پاک کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اے نبی پاک اے کرم کرنے والے مولا ہمیں سال میں کئی بار حضور کے روزے کی حاضری عطا فرما۔ پروردگار اسی سال حج کرنے والوں میں ہم سب کا نام تحریر فرما دے۔ اے پروردگار تیرے خزانے
خزانوں میں کمی نہیں. اے اللہ ہم پر ایسی نگاہ رحمت فرما, ہماری مشکلیں آسان فرما. جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اے اللہ وہ جھگڑے ختم ہو جائیں. جو رشتوں کی رکاوٹ میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما. جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا سب کی جھولیاں بھر دے, سب کے روزگار میں برکت عطا فرما, رزق حلال میں برکت عطا فرما. رزق حرام کو ہم سب کے دے اے اللہ, ہم سب کو رزق حرام سے بچا لے. پروردگار ہمیں پیار محبت اور اتفاق سے رہنا نصیب فرما. حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما. اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں. جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا آج سب کی جھولیاں بھر دے. اس مسجد کو آباد فرما, اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. بركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. O the sovereign of Medina, as-salatu was-salam. O the sovereign of Medina, as-salatu was-salam. Crown of heaven's glorious throne, as-salatu was-salam. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. امتی were his blessed words that but so bright. Rabbi habli ummati were his blessed words that but so bright. And Allah said I pardon as-salatu was-salam. And Allah said I have pardoned as-salatu was-salam. Rabbi habli ummati کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. Believers send salawat on the one so pure and kind. Oh believers send salawat on the one so pure and kind. It's the prayer the angels echo as-salatu was-salam. It's the prayer the angels echo as-salatu was-salam. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. ہے فرشتوں
I am that Sunni Jameel al-Qadiri after my dad. I am that Sunni Jameel al-Qadiri after my dad. My body at rest will still say as-salatu salam. My body at rest will still say as-salatu. मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद. मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद. मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम. मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम. The sovereign of Medina, as-salatu was-salam. Shahnshahe Medina, as-salatu was-salam. Zinat arsh-e mu'alla, as-salatu. اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. अच्छा, Inch'Allah, nous tous nous pourrons l'occasion pour joindre Haji Sahab, Inch'Allah. Haji Sahab est déjà présent là. Moi, tu peux faire requête avec ban ulama avant. Ulama a'imma, c'est qui est présent ici. Ban ulama a'imma viennent joindre Haji Sahab avant. Ulama a'imma mulaqat पहले फरमा लें. फिर Inch'Allah Azza wa Jal, ban लेज़ुत इस्लामी भाई उसी फिर मुलाकात. بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. آج آئیے اس عظیم ہستی کا ذکر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سنتوں پر عمل کا جذبہ دیا، نیکیوں کا شوق دیا، عشق رسول کی خوبصورت دولت عطا کی. مجھ کو ملی ہے عزت الحمدللہ، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت عطار Medina. Tuban Islami bhai met lake uzwen bien. Panganja pa feli prese pa kaslatid la uzwen bien. Met en kote mulame gauche. Mulame gauche fia en lalin la li facile pour que uzwen. عزت دے، انہیں آگے بڑھائے، پھر کیوں نہ ان کے ہم گن گائیں. اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو. جو بھی ہے میری وقعت
جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ عطار کا میں سب ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں۔ کیا خوب میری نسبت، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ وہ عظیم ہستی جن کے سبب لاکھوں عاشقان رسول نے امامے سجائے، چہروں پر داڑیاں سجائیں، سنتوں کے پیکر بنے، کیوں نہ ان کے لیے ہم مل کر دعائیں کریں۔ سر پر سجے امامے پر نور داڑیاں ہیں، 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 زندہ ہوئی ہے سنت، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امیر اہل سنت کی۔ ان کے دامن سے وابستہ ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء کرام سے محبت کا جذبہ ملا۔ اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث اور رضا کی، 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 پیدا ہو دل میں الفت، پیدا ہو دل میں الفت عطار کی بدولت، پیدا ہو دل میں الفت عطار۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی، دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی، دعوت اسلامی،
बाअमल हमको है बनाती। दावत इस्लाम जिंदाबाद। रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, शैतान की हलाकत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। उशाक मोहम्मद की ठंडक है ये आंखों की, हर दिल में सरायत है ये दावत इस्लामी। फैजान रजा है और ये गौस का फैजा है, फैजान रजा है और ये गौस का फैजा है, ख्वाजा की हिमायत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। इस्लाम की कुव्वत है ये दावत इस्लामी, और दीन की शौकत है ये दावत इस्लामी। मौजूदा सियासत से है इसको अलाका क्या, मौजूदा सियासत से है इसको अलाका क्या, बसने की दावत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। दीदार मोहम्मद की हसरत में तमन्ना में करवाती जियादत है ये दावत इस्लामी। सरकार के रोजे के दीदार की हसरत में, सरकार के रोजे के दीदार की हसरत में करवाती जियादत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लाम जिंदाबाद। दीन है सबको सिखाती, दावत इस्लाम जिंदाबाद। उम्मत की है खैर खाही, दावत इस्लाम जिंदाबाद। बाअमल हमको है बनाती। दावत इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम की दावत है ये दावत इस्लामी, और दाई सुन्नत है ये दावत इस्लामी। सब नबियों की वलियों की अस्हाब की अहले बैत, सब नबियों की वलियों की अस्हाब की अहले बैत की खास इनायत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। इस्लाम की जीनत है ये दावत इस्लामी, और दीन की इज्जत है ये दावत इस्लामी। कुरान की तिलावत है नातों की हलावत है, कुरान की तिलावत है नातों की हलावत है, अज़कार की लज़्ज़त है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये दावत
اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے اسلام کی تعلیمات اور دین کے احکامات سکھلاتی شریعت ہے یہ دعوت اسلامی آ جاؤ گناہگارو بدکارو سیاکارو آ جاؤ گناہگارو بدکارو سیاکارو بے شک رہ جنت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 اللہ کے ڈر میں اور الفت میں محمد کی کرواتی زیادت ہے یہ دعوت اسلامی آپس کی محبت کے یہ جام پلاتی ہے آپس کی محبت کے یہ جام پلاتی ہے اور دافع نفرت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 سرکار کی دکھیاری امت کی ہے خیر اندیش اور خادم ملت ہے یہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے دنیا اسلامی اللہ کی رحمت سے دنیا میں بھی اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے اسلام کی تعلیمات اور دین کے احکامات سکھلاتی شریعت ہے یہ دعوت اسلامی آ جاؤ گناہگارو بدکارو سیاکارو آ جاؤ گناہگارو بدکارو سیاکارو بے شک رہ جنت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے